اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ٹیڑھی کھجور کا درخت ہے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت جنت کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتی تھیں جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ یہ شخص درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیتا تھا۔ اس فقیر صحابی نے حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر ارشاد فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں چک رہا ہے وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اس نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے دینے سے معذرت کر لی۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرما لیا۔ ایک تیسرے صحابی بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ درخت میں پیش کر دوں تو کیا میرے لیے بھی وہی جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تیرے ساتھ بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صحابی اٹھے اور اس درخت کے مالک کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 40 درخت تو بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اگر میں 40 درخت اس کے بدلے میں دوں تو اسے بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ ان صاحب نے قسم کھائی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑھے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت سے پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس شرط پر سب کے سب ایک ہی جگہ پر ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پکی ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور وہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ واللیل جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس میں اس درخت کو خرید کر اسے ہبہ کرنے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نظر کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے جنت کے وعدے فرما لیے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک درخت ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت
ان ایمان افروز واقعات کو پڑھ کر سمجھنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔